बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल का वाक़या बयान करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के करीबन 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस पूरे 6 महीने के अरसे में आप अपने वालिदे मोहतरम को हमेशा याद किया करती और उनके गम में उदास रहती थीं। किसी ने भी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते उमैस से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने हब्श में देखा था कि वो जनाजे पर शाखें बांधकर उसे एक डोली की सूरत बना देते हैं और उस पर पर्दा डाल देते हैं। जब मैंने खातूने जन्नत हजरत सैयदा फातिमा को ये वाक़या बताया तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे बनाकर दिखाओ। मैंने मदीने की गलियों से खजूर की शाखें मंगवाकर उन पर कपड़ा तानकर खातूने जन्नत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिखाया तो आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और ये आपकी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहली और आखिरी मुस्कुराहट थी। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझसे कहने लगी कि मेरा जनाजा भी यूं ही उठाया जाए और मेरे जनाजे की बेपर्दगी ना होने दी जाए। रवायात में आता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत सैयदा फातिमा के वसाल के दिन जब घर तशरीफ लाए तो देखा कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने घर के तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं। चक्की पर आटा पीसकर रोटियां भी पका रखी हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और बच्चों के कपड़े भी धो के रख दिए हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आज क्या बात है, मैंने इससे पहले कभी आपको सारे काम इकट्ठे करते नहीं देखा और आज आपने सारे काम इकट्ठे कर लिए हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि आज रात मुझे ख्वाब में मेरे वालिद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है। मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान हैं और किसी के इंतजार में हैं। मैंने अर्ज किया कि बाबा जान, आप किस वजह से परेशान हैं और किसके मुंतजिर हैं? बाबा जान ने फरमाया, फातिमा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। इस ख्वाब के बाद मैंने जान लिया है कि मेरा इस दुनिया में ये आखिरी दिन है और अब मैं इस दुनिया से अनकरीब जाने वाली हूँ। मैंने रोटियां इसलिए पकाई हैं कि आप मेरे गम में मुब्तला होंगे और मुबादा कहीं मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं, और कपड़े इसलिए धो दिए कि मेरे बाद न जाने कपड़े कौन धोएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खातूने जन्नत की ये बातें सुनी तो उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। अभी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम भी हल्का नहीं हुआ था कि अब दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातूने जन्नत भी उनसे जुदा होने वाली थी। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की ये हालत देखी तो फरमाया, ए अली, सब्र से काम लें और गम ना करें, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि जब सैयदा फातिमा बीमार हुई तो मैं उनकी तीमारदारी के लिए गई। फिर दौरान मर्ज मैंने एक दिन देखा कि उनकी हालत कदरे बेहतर है और उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम की गर्ज से घर से बाहर थे। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझसे कहा, अम्मा, मेरे गुस्ल के लिए पानी लाएं। मैं पानी लाई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्ल किया और मैंने देखा कि आपने उस दिन बेहतरीन गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने मुझसे कहा, अम्मा, मेरे लिए नया लिबास लाएं। मैंने उन्हें नया लिबास दिया। आपने वो लिबास ज़ेब तन किया और फिर किबला रुख होकर लेट गई। फिर आपने अपना
ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا اماں میرا وصال ہونے والا ہے اور میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی عریا نہ کرے۔ بس اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ فلاں مقام پر کھانا لگا دو اور جب تک میرے بیٹے کھانا نہ کھا لیں تم میرے پاس نہ آنا۔ جب دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر تشریف لائے اور جب میں نے انہیں کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آج تک اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور کیا وجہ ہے کہ آج آپ ہمیں ان کے بغیر کھانا کھلانا چاہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دونوں بچوں سے کہا کہ آج ان کی طبیعت قدرے ناساز ہے، لہٰذا آپ دونوں بھائی کھانا کھا لیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اور پھر وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب بچوں کو دیکھا تو حضرت علی سے فرمایا انہیں ان کے نانا جان کے روضہ مبارک پر لے جائیں۔ پھر اپنے دونوں بچوں سے مخاطب ہوئیں کہ تم اپنے نانا جان کے روضہ مبارک کی زیارت کراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں روضہ رسول پر لے گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں شہزادے روتے ہوئے لوٹ آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، مگر وہ کہہ رہے تھے جب ہم نانا جان کے روضہ پر پہنچے تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز آئی جو فرما رہے تھے فاطمہ کے یتیم آئے ہیں اور یہ قیامت کے دن شفیع ہوں گے، اور نانا جان فرما رہے تھے میرے جگر کے ٹکڑے آئے ہیں۔ ہم نے نانا جان کو سلام کیا تو قبر مبارک سے آواز آئی میرے بیٹو تم گھر لوٹ جاؤ اور اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو، ہم انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ کے امرا لینے آئے ہیں۔ دونوں بچوں نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا امی جان اپنی آنکھیں کھولیں اور ہمارے حال پر نظر دوڑائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور اپنی باہیں پھیلا کر دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمانے لگیں کہ میرے بعد نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ آپ نے دونوں بچوں کو جی بھر کے پیار کیا اور پھر سے انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان کے حجرت سے باہر چلی جاؤں، چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات شروع کر دیں۔ میں نے حجرے کے دروازے پر کان لگائے تو آپ کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اس شوق کے صدقے سے جو وہ میری ملاقات کا رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درد دل کے صدقے سے جو میری جدائی کے غم میں مبتلا ہیں، اور میرے دونوں شہزادوں کے اس غم کے صدقے سے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں ملنے والا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقے سے جو میرے غم کو برداشت نہ کر پائیں گی، تو میرے بابا جان کی گنہگار امت کو بخش دے اور ان کے حال پر رحم فرما اور ان سے درگزر والا معاملہ فرمانا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ رضی اللہ عنہا کی دعا سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 وصیتیں کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے وصال کے بعد دوسرا نکاح کر لیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، لہٰذا میرے جنازے پر ایک ڈولی کی مانند کھجور کی شاخیں اس کے گرد باندھ کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ میں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، خود کو پردے میں رکھا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین،
ناظرین، موت کی سختی سے کون واقف نہیں، لیکن سلام ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ پر۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت تھا، تب ان کی زبان پر اپنی امت کے لیے دعائیں تھیں، اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت آیا تو تب وہ اپنے رب کے حضور اپنے بابا جان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا گو تھیں۔ یہ سیرت تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مختصراً آپ کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی یا کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔